بسم اللہ الرحمن الرحیم ودعو ونصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک. اشہر انواع المصنفات فی الرجال. رجال حدیث میں وہ کتابیں تصنیف کی گئیں، ان کی مختلف انواع جو ہے جو معروف و مشہور کو بیان کریں. رجال الحدیث کے مختلف انواع میں معروف و مشہور جو تصنیفات گئی ہیں ان کی تقسیم صاحب کتاب نے مصنف نے 7 قسموں میں انہیں منقسم. پہلی وہ تصنیفات ہیں المصنفات معرفت الصحابہ، وہ کتابیں جو صحابہ کرام کی معرفت میں لکھی. صحابہ کرام کو پہچاننا ہو کہ کون سا صحابی ہے اور کون سا نہیں، اس کے لیے یہ کتابیں تعریف. تیسری کتابیں ہیں المصنفات فی الطبقات، یہ بھی رجال حدیث کے تصنیف کی گئی کتابیں ہیں، لیکن اس میں راویوں کے طبقات بیان کیا گیا ہے کہ یہ کس طبقے کا راوی ہے. تیسرے نمبر پر ہیں المصنفات فی روات الحدیث عامۃ، کہ جتنے بھی راویان حدیث ہیں کے طور پر کہ بغیر کسی قید کے کہ یہ فلاں حدیث کے راوی ہیں، فلاں کتاب کے راوی ہیں، فلاں وہ شہر کے راوی ہیں، بغیر اس تخصیص کے عمومی طور پر راویان حدیث کے بارے میں کتابیں تصنیف. نمبر 3 پر. نمبر 4 پر وہ کتابیں ہیں المصنفات فی رجال کتب مخصوص، مخصوص جو کتب ہیں ان کے راویوں کے بارے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، جیسے کتب ستہ پر سب سے پہلے ہے الکمال، پھر ہے تہذیب الکمال، پھر ہے جی تہذیب التہذیب، پھر ہے تقریب التہذیب. یہ ساری کتابیں ہیں یہ سیاستہ پر ہیں. اسی طرح کرامانی الاثار کے راویوں پر جو ہے وہ الگ سے امام بدر الدین عینی نے کتاب لکھی. تو یہ مخصوص کتابوں پر کے راویوں پر جو کتابیں لکھی یہ نمبر 4 پہ ہیں. اس کے بعد ہیں المصنفات فی الثقات خاصۃ، صرف ثقہ راویوں کے لیے خصوصی طور پر جو کتابیں لکھی، یعنی وہ کتابیں جو مخصوص کر دی گئی ہیں ثقہ راویوں کے لیے. نمبر 5 پر وہ. نمبر 6 پر ہے المصنفات فی الضعفاء والمتکلم فیہم، وہ تصنیفات جن میں ضعیف اور متکلم فی راویوں کے بارے میں، وہ راوی جن کے بارے میں جر و تعدیل اختراع کی گئی ہے، کوئی کلام کیا گیا ہے، ان کے بارے میں یہ بات کتاب الضعفاء میں. اس کے بعد نمبر 7 پر ہے المصنفات فی رجال بلاد مخصوص، مخصوص شہروں کے جو راوی ہیں ان کے بارے میں تصنیف. تو ہم فصل ثانی میں مصنفات فی الرجال کے بارے میں، انواع المصنفات فی الرجال، رجال حدیث کے بارے میں جو مختلف قسم کی تصنیفات لکھی گئی ہیں ان کی 7 قسمیں اور ان کا ہم تعارف علاج جو ہے وہ. آج سب سے پہلے ہم شروع کریں گے المصنفات کی معرفت الصحابہ، وہ تصنیفات جو معرفت صحابہ کے بارے میں کی گئی ہیں، ان تصنیفات کا تعارف جو ہے وہ آج کیا. یہاں سے آج کا ہمارا جو ہے وہ ہوتا ہے. المصنفات فی معرفت الصحابہ، وہ تصنیفات جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین معرفت کے لیے وہ تصنیف کی گئی ہیں، ان کا تعارف جو فرماتے ہیں. لا شک کا ان طیفہ فی معرفت تراجم صحابت امر مہم
مفید فی نواح کثیر، لیکن اہم هذه الفوائد ومعرفت الحدیث مرسلی من الحدیث، کہ میں کوئی شک نہیں تراجم صحابہ کرام کی معرفت میں جو کتابیں تصنیف کی گئی، یہ ایک بہت اہم اور مفید معاملہ ہے، اور اس جو ہے وہ کثیر جو ہے وہ کثیر فوائد ہیں۔ لیکن ان امور میں سب سے اہم جو فائدہ ہے ان فوائد میں، وہ یہ ہے کہ معرفت صحابہ سے ہم مرسل حدیث کو موصول حدیث سے پہچانتے ہیں، یعنی متصل اور موصول جو روایت ہے اس کی پہچان ہو جاتی ہے مرسل روایت سے۔ آیا ان میں مرسل روایت کون سی ہے اور موصول کون سی ہے؟ جب صحابی کا نام معلوم ہوگا تو ہم جان لیں گے کہ یہ روایت موصول ہے، کہ صحابی کے ذریعے روایت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم، ین من لا يعرف الشخص الذي يضيف الكلام النبی صلی اللہ تعالی وسلم منتهى الاسناد اهو صحابی ام تابعی لا يستطيع معرفت ذلك الحدیث اهو قول ام مرسل، اس لیے کہ جو شخص ینم اللہ یعرف، جو شخص اس بات کو نہیں پہچانتا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف کلام کی اضافت نہائی سند میں جو کی گئی ہے وہ کرنے والا صحابی ہے یا تابعی ہے، جب یہ معرفت نہیں ہوگی تو پھر اس حدیث کی معرفت شخص کو حاصل لا یستطیع معرفت ذلک الحدیث، وہ شخص معرفت حدیث استطاعت نہیں رکھتا، وہ حدیث کی معرفت حاصل نہیں کر سکتا کہ وہ حدیث مرسل ہے، موصول ہے یا مرسل ہے۔ لہذا معرفت صحابہ کے نام سے جو کتابیں ہیں ان کے ذریعے یہ جانا جاتا ہے کہ روایتیں جو ہے وہ موصول ہیں یا مرسل ہیں۔ اب جو کتابیں اس بارے میں لکھی گئی ہیں وہ تو کثیر ہیں، لیکن ان میں سے مشہور جو کتابیں ہیں ان کا ترجمہ جو ہے وہ یہاں پر تو سب سے پہلے فرماتے ہیں والمصنفات المنفردۃ فی تراجم الصحابۃ کثیرۃ اشہرها، کہ وہ کتابیں جو تراجم صحابہ کرام کے حالات زندگی کے بارے میں الگ طور پر لکھی گئی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اشہرها، ان میں جو مشہور ترین ہیں وہ میں سب سے پہلے آتی ہے اور ایک پر الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، یہ ابن عبد البر الاندلسی، یہ امام عبد البر ابن عبد البر اندلسی کی یہ کتاب ہے۔ اور هذا الکتاب من اجل کتب معرفت الصحابہ، یہ کتاب معرفت صحابہ کی کتابوں میں اجل ترین بڑی اور جو ہے وہ میں اہم ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ وَيُلَاحِظُ عَلَى مؤلفه أنه قدره بإراده كثيرا مما شجر بين الصحابة، لیکن کے مصنف پر یہ اعتراض کیا گیا ہے کہ انہوں نے
بہت ساری باتیں اس میں وارد کر کے جن کا تعلق مشاجرات صحابہ سے ہے، انہو قدرہ، کتاب کو گدلا کر دیا ہے، اس کی وہ عظمت و شان باقی نہیں رہی جو ہونی چاہیے تھی۔ میں بہت ساری باتیں انہوں نے وہ بیان کی ہیں، وجہ سے کتاب کی شان و عظمت کمی واقع ہوئی۔ وسماہ، انہوں نے اس کتاب کا نام، ابن عبد البر نے اس کا نام رکھا الاستیعاب۔ استیعاب کا مطلب جو کہ ڈھانپنا ہوتا ہے، کسی چیز شے کا احاطہ کرنا ہوتا ہے، گویا وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے تمام صحابہ کرام کا استیعاب کر لیا، بظنہ انہ استوعب الاصحاب، کہ انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے صحابہ کرام کا استیعاب کر لیا، مع انہ فاتہ شیء کثیر، جبکہ ان سے شیء کثیر، بہت سارے صحابہ کرام تذکرہ خیر جو ہے وہ ان سے رہ گیا۔ بہرحال انہوں نے اپنے گمان کے مطابق، یا اس وقت کا جو موجودہ لٹریچر تھا یا جو ان کے پاس مواد تھا، اس کے مطابق انہوں نے کوشش کی کہ صحابہ کرام کے ذکر خیر کو اس میں جمع کر سکیں۔ وعدد تراجم الصحابۃ التي اوردها فیہ بلغت 3500 ترجمات۔ تو اس کتاب میں آپ نے ان صحابہ کرام کا ترجمہ وارد کیا، ان کی تعداد جو ہے وہ 3500 تک پہنچی، یعنی 3500 صحابہ کرام کا الاستیعاب میں آپ نے تذکرہ کیا۔ وقد رتب اسماء الصحابۃ علی حروف المعجم بالنسبۃ للحرف الاول من الاسم، جبکہ آپ نے صحابہ کرام کے اسماء کو حروف تہجی کے اعتبار سے ان کے نام کے پہلے حرف کی نسبت کرتے ہیں، یعنی نام کا پہلا حرف اگر الف ہے، جیسے ابو بکر، پہلا لفظ الف ہے تو الف میں حضرت ابو بکر کو رکھا، عین ہے تو حضرت مولا کائنات کا نام علی رکھا، عثمان ہے اس کو بھی عین، یعنی پہلے حرف کا اعتبار کیا۔ لیکنہ لم یتہم بعد ذلك بباقی الحروف، لیکن یہ ترتیب جو ہے وہ باقی حروف میں انہوں نے، بعد کے حروف کی ترتیب کا انہوں نے زیادہ اہتمام نہیں کیا۔ ثم ذکر بعد الانتہائی من الاسماء من اشتہر بکنیتہ، پھر جب اسماء مکمل ہوئے، وہ اپنی انتہا کو پہنچے، تو پھر انہوں نے ان صحابہ کرام کا ذکر کیا جو اپنی کنیتوں سے مشہور۔ ورتب الکنا من الحروف ایضا، اسی طرح کنیتوں کو بھی انہوں نے حروف کی جو ہے وہ اعتبار سے لکھا، حروف تہجی کے اعتبار سے لکھا۔ ثم ذکر اسماء الصحابیات، پھر انہوں نے صحابیات کے اسماء مبارکہ کو ذکر کیا۔ ثم من اشتہرت منہن بکنیتہا، پھر اس کے بعد وہ صحابیات جو کنیت کے ساتھ معروف تھیں جو ہے وہ ان کا انہوں نے ذکر کیا۔ یہ انداز جو ہے وہ امام ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیعاب فی معرفت الصحاب میں اپنایا۔ تو 3500 یعنی 3500 صحابہ کرام اور صحابیات کا ترجمہ انہوں نے اس میں ذکر کیا، اور کتاب کی ترتیب جو تھی وہ حروف تہجی کے طور پر رکھی، حروف تہجی کے اعتبار سے جس صحابی کا نام آ رہا ہے اور صحابیات کا، تو پہلے اسماء ذکر کیے، پھر وہ صحابہ اور صحابیات جن کنیتوں سے معروف تھے، پھر انہیں کنیتوں کے ساتھ کنیتوں والے اسماء۔ لیکن اس پر اعتراض یہ کیا گیا کہ اس میں مشاجرات صحابہ کے بارے میں کثیر باتیں ذکر کی گئیں جو اس کتاب کی شان و عظمت میں وہ بدلا کر دیتے۔ دوسرے نمبر پر ہے اسد الغابہ،
فی معرفت الصحابہ عز الدین ابی الحسن علی بن محمد بن الاثیر الجزری 630 ہجری سن وفات۔ یہ دوسری کتاب ہے اسد الغابہ۔ حاضل کتاب فی معرفت اسماء صحابتی نفیس جدا۔ یہ کتاب صحابہ کرام کے اسماء کی معرفت میں نہایت ہی نفیس اور قیمتی کتاب ہے۔ غزل مؤلفہ جہدن کبیرن فی جمعہ و تہذیبہ و ترتیبہ، کہ مصنف نے اسے جمع کرنے، چھان بین کرنے، اسے مرتب کرنے میں جہد کثیر کبیر جو ہے وہ انہوں نے خرچ کی، یعنی انہوں نے بہت کوشش و کاوش اور بہت محنت کے ساتھ کی ترتیب، چھان بین اور اس کی کو جو ہے وہ جمع فرما۔ واشتمل الکتاب علی 7500 و54 نفسا۔ یہ کتاب 7554 صحابہ کرام کے تذکرہ خیر پر، یعنی اس کتاب میں 7000 صحابہ کرام، 7000 سے یعنی 7500 صحابہ کرام کی کم بیش اسماء مبارکہ ذکر کی، اور اس میں ایک اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کو 7000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی اسماء مبارکہ، گویا کہ پوری اسد الغابہ جو ہے سیدی اعلیٰ حضرت کو یاد تھی۔ یہ بڑا کمال ہے کہ 7000 اصحاب رسول کے نام کو یاد۔ وقد رتب الاسماء ترتیبا دقیقا، تو انہوں نے اس کتاب کو، یعنی امام ابن اثیر جزری نے کتاب کو اسماء کو جو ہے وہ ترتیب دقیق کے ساتھ جو ہے وہ یہ خاص ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ مرتب کیا۔ فرتبہم علی حروف المعجم بالنسبۃ للحرف الاول والثانی الى آخر الاسماء۔ انہوں نے اس کتاب کو حروف تہجی کے اعتبار سے جو ہے وہ ترتیب دیا، ابتدائی اور دوسرے حرف سے لے کر نام کے آخری حرف تک۔ وَكَذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْاسْمِ الْأَبِّ وَالْجَدِّ وَالْقَبَائِلِ أَيْضًا، اور اسی طرح والد، دادا اور قبائل کے ناموں کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ انہوں نے ترتیب۔ اب مقدمے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں، قال رحمہ اللہ تعالی فی المقدمۃ، الغابہ کے مقدمے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں، اما ترتیبہ ووضعہ فإننی جعلتہ علی حروف حمزہ، یعنی الف با تا ثا، ولزمت فی الاسماء فی الاسم الحرف الاول والثانی والثالث، ولزمت فی الاسماء الحرف الاول والثانی ثانیہ والثالثہ، اور میں نے اسماء صحابہ کرام میں حرف اول، حرف ثانی اور حرف ثالث کو لازم رکھا۔ وَكَذَلِكَ إِلَى آخر الاسم، اور اسی طرح آخر اسم۔ وَكَذَلِكَ أَيْضًا فِي اسم الأب والجد، اور اسی طرح راوی کے والد اور دادا کے نام میں بھی۔ وَمِن بَعْدَهُمَا، وَمِن بَعْدَهُمَا وَالْقَبَائِلِ أَيْضًا، اور اسی طرح قبائل میں بھی، ان دونوں کے بعد یعنی والد اور دادا اور پھر بعد قبائل میں بھی یہ ترتیب۔ وبعد ترتیب الاسماء، اور ترتیب اسماء کے ذکر کے بعد، ذکر الکنا،
مرتبتاً ثم النساء كذلك، پھر انہوں نے اسی ترتیب کے ساتھ نیت والے جو صحابہ تھے ان کا ذکر کیا، اور پھر اسی طرح جو مستورات تھیں صحابیات ان کا ذکر. فذکر فی اول کل ترجمات حروفا حروفا مقطعة رموزا لاسماء من تقدیمہ من المصنفین الذین ذکروا اسم ذلك الصحابی فی مصنفاتهم. وهذه الرموز اربعۃ، اور ہر ترجمے کے شروع میں چند مختصر حروف بطور رموز کے انہوں نے درج کیے ہیں، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس صحابی کا ذکر پچھلے مصنفین کے کن کتابوں میں ہے. تو رموز کیے ہیں ان اسماء کے لیے تاکہ جو اس سے پہلے مصنفین تھے انہوں نے ان صحابہ کرام کا ذکر اپنے بات میں کہا. اور یہ رموز جو ہے وہ چار ہیں. نمبر ایک، دال. دال کا ایک رمز لگایا تو اس سے مراد ابن مندہ کے راوی ہیں، یہ شیخ ہیں ابو عبداللہ محمد بن یحییٰ 301، انہوں نے معرفت صحابہ پر کتاب لکھی. دال سے مراد یہ ہوتے ہیں کہ دال یعنی اس صحابی کا ذکر ابن مندہ نے کیا ہے. اس کے بعد عین، اس سے مراد امام ابو نعیم اصفہانی ہیں، احمد بن عبداللہ اصفہانی 430 سنہ وفات. پھر با، اس سے مراد لیبن عبد البر ہیں، یعنی ان کی الاستیعاب. نام ہے ابو عمر یوسف بن عبداللہ، یوسف بن عبداللہ قرطبی 463. اور پھر سین، یہ ہے ابی موسیٰ محمد بن عمر الحسینی. یہ چار جو ہے وہ صحابہ جو مصنفین تھے کتابوں کے 581 ہجری سے. ثم ذکر فی نہایت کل ترجمات اسماء المصنفین، پھر ہر ترجمے کی آخر میں انہوں نے مصنفین کے اسماء ذکر کیے. الذین ذکروا صاحب الترجمہ، جنہوں نے صاحب ترجمہ کا ذکر کیا، یعنی جس صحابی کا ذکر یہ کر رہے ہیں وہ باقی مصنفین نے ان کا کیا. فذالک خشیۃ انتس عطا تلک الحروف. انہوں نے ہر ترجمے کے آخر میں مصنفین کا بھی ذکر کیا جنہوں نے ان کا ذکر کیا تاکہ رموز کہیں ضائع نہ ہو جائے، یہ تھے اس اندیشے سے کہ وہ کہیں ضائع نہ ہو. تو یہ انداز جو ہے وہ نایا ہے امام ابن الجزری نے. اس کے بعد نمبر 3 پر آ رہی ہے الاصابہ فی تمییز الصحابہ، الاصابہ فی تمییز الصحابہ للحافظ ابن حجر الاسقلانی. یہ امام ابن حجر الاسقلانی کی کتاب ہے للحافظ ابن حجر الاسقلانی 852 ہجری سن وفات. هذا الكتاب هو اجمع کتاب فی اسماء الصحابہ واشملہ، یہ کتاب اسماء صحابہ پر سب سے جامع کتاب جو ہے وہ یہ ہے اور سب سے وسیع کتاب ہے. وقد اطلع مؤلفہ علی کتب من تقدمہ فی هذا النوع من التصنیف واستفادت من التصنیف واستفاد منها فہذبها ورتبها وتجنب ما فیہا من اوہام. تو اس کتاب کے مصنف نے ان کتابوں کا بھی ذکر کیا جو اس نو میں جو اس سے پہلے یعنی
معرفت صحابہ میں جو پہلی کتابیں ذکر کی گئی ہیں ان کا بھی ذکر کیا، اور واستفاد منہا، ان کتابوں سے استفادہ بھی کیا، فہذبہا، اور ان کی چھان بین بھی کی اور انہیں مرتب کیا، وتجنب ما فیہا من اوہام، اور ان میں جو اوہام تھے ان سے مصنف نے اجتناب کیا، وزاد علیہا زیادات، اور کچھ زائد چیزیں بھی مصنف نے اس میں شامل کی، اراہا فی بعض طرق الحدیث، رآہا رآہا فی بعض طرق الحدیث سے مصنف نے بعض طرق حدیث میں دیکھا تھا، اب المصنفات الاخری، یا دیگر کتابوں میں دیکھا کہ وہاں وہ روایتیں موجود ہیں جن میں اور صحابی ہیں جو ان کتابوں میں نہیں، فجاء کتابا حافلا نافعا، تو یوں جو ہے وہ ایک جامع کتاب لے کر مصنف ہے وہ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہایت مفید اور کتاباً حافلا نافعا، یعنی نہایت مفید اور نہایت ہی ضخیم کتاب جو ہے وہ مصنف، فقد رتبہ ترتیبا دقیقا، الاصابۃ فی تمییز الصحابہ، یہ نمبر 3 پر کتاب ہے، الاصابہ فی الصحابہ، الحافظ ابن حجر الاسقلانی، امام حجر الاسقلانی کی 852 ہجری، مانے هذا الكتاب هو اجمع کتاب فی اسماء صحابتی و اشمل، یہ کتاب اسماء صحابہ کے بارے میں لکھی جانے والی کتابوں میں سب سے جامع اور سب سے کامل کتاب ہے، فقط اطلع مؤلفہ على کتب من تقدمہ فی هذا النوع من التصنیف، اور اس کتاب میں مصنف نے ان کتابوں اپنے سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی تھیں ان پر بھی مصنف کی اطلاع ہے، وہ کتابوں پر بھی مطلع ہوئے، واستفاد منہا، اور ان کتابوں سے استفادہ بھی کی، فہذبہا، اور انہیں مہذب کیا، میں جو غلطیاں تھیں اغلاط تھیں انہیں دور کیا، ورتبہا، ان کی بہترین ترتیب کی، وتجنب ما فیہا من الاوہام، اور جو ان کتابوں میں اوہام وغیرہ تھے انہیں دور کیا، وزاد فیہا زیادات، اور کچھ زائد چیزیں انہوں نے اپنے طرف کچھ اضافے جو ہے وہ فرمائے، رآہا فی بعض طرق الحدیث او المصنفات الاخری، جو انہوں نے دیگر حدیث، بعض طرق حدیث سے دیکھے یا دیگر تصنیف میں دیکھے کا اضافہ بھی کیا، فجاء کتابا حافلا نافعا، تو لہذا یہ کتاب وہ جامع اور نافع کتاب جو ہے وہ نہایت مفید اور عظیم کتاب، وقد رتبہ ترتیبا دقیقا علی حروف المعجم، مصنف نے اس کتاب کو نہایت ہی باریک بینی کے ساتھ حروف تہجی کی ترتیب پر مرتب کیا، کما فعل ابن الاسیر، جیسا کہ امام ابن اسیر نے اس کو کیا، ورتب الاسماء، ترتیب یہ تھی کہ سب سے پہلے اسماء صحابہ، ثم کنا، پھر کنیت صحابہ، رجال، مردوں کی پہلے اسماء اور پھر یہ جو کنیتوں کے ساتھ جو صحابہ معروف تھے، ثم اسماء النساء، پھر خواتین صحابیات کا ذکر، ثم نا، پھر ان کی کنیتوں کو ذکر، الا انہ اتی بتقسیم جدید، مگر یہ کہ مصنف جو ہے وہ ایک نئی تقسیم کے ساتھ آئے،
انہوں نے ایک نئی تقسیم پیش کی، لکل حرف فی الاسم اب الکنیت زیادتاً علی الترتیب اعلی حروف المعجم، کہ پہلے مردوں کے اسماء پھر ان کی کنیتیں اور اس کے بعد کی طرح عورتوں کے اسماء اور کنیتوں پر حروف معجم کی ترتیب کے اعتبار سے ترتیب کو یوں کیا کہ قسم کل حرف الی اربعۃ اقسام، ہر حرف کو 4 قسموں میں، ہر حرف کے تحت انہوں نے 4 قسمیں بتائیں۔ القسم الاول، پہلی قسم فیما وردت صحبتہ بطریق روایت عنہ وعن غیر، پہلا جو طریقہ تھا یہ کیا کہ شخص کی صحابیت کو ثابت کیا جائے یہ طریق روایت عنہ، یا تو اس شخص سے روایت حدیث ہو، وہ خود کہے کہ سمعت رسول اللہ، قال رسول اللہ، رأیت رسول اللہ، او عن غیری، یا دوسرا کہے کہ فلاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یا فلاں نے رسول، او وقع ذکرہ بما يدل علی صحبت، یا ان کا ذکر ایسے واقع کیا کہ جو ان کی صحابیت پر دلالت کرے، بھی یہ طریق انکانا چاہے وہ جس طریقے سے، یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم ہے القسم ثانی فیمن ذکر من الصحابۃ من القال الذین ولدوا علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لبعض الصحابۃ ممن مات وهو فی دون سن التبیع، دوسری قسم میں وہ بچے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادوار میں دور مبارک میں پیدا ہوئے لیکن بھوگ یا تمیز کی عمر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت بعض صحابہ کرام کے ہاں جو بچے پیدا ہوئے وہ عہد نبوت میں ہی پیدا ہوئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو وہ سن تمیز کو بھوگ کو نہ پہنچے، سن تمیز کو نہیں۔ القسم الثالث، تیسری قسم فی من ذکر بالکتب المتقدمۃ عن زمن الحافظ ابن الحجر من المخضرمین الذین ادرکوا الجاہلیۃ، وہ تیسری قسم ان کتب متقدمہ کے ذکر کے بارے میں ہے جو حافظ ابن حجر رحمہ کے زمانے سے پہلے کے ہیں، جن میں مخضرمین کا ذکر ہے، کتب متقدمہ میں مخضرمین کا جو ذکر پایا گیا جنہوں نے جاہلیت اور اسلام دونوں کا زمانہ پایا، لیکن لم یرد فی خبر قط، بالکل بھی کسی خبر میں یہ وارد نہیں ہے کہ انہم اجتمعوا بالنبی صلی اللہ تعالی وسلم ولا راؤہ، کہ نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی اور نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فہؤلاء لیسوا صحابۃ بالاتفاق، تو یہ جو ہے وہ اتفاق صحابہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس کتاب میں ان کا ذکر کیا، فرماتے انما ذکروا لمقاربتہم طبقات الصحابۃ، پھر بھی انہیں کا ذکر اس کتاب میں کیا گیا، انما ذکروا کا ذکر کیا گیا یہ کہ یہ طبقہ صحابہ کے نہایت ہی قریب ہے۔ القسم الرابع، چوتھی قسم فی من ذکر الکتب المتقدمۃ فی اسماء الصحابۃ علی سبیل الفہم، چوتھی قسم اس بارے میں ہے کہ کتب متقدمہ جو معرفت صحابہ میں اسماء صحابہ کے بارے میں جو پہلے کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں جن لوگوں کا نام صحابہ کرام کی فہرست میں بطریق وہم اور بطریق غلطی لکھا گیا، اس کو بیان کرنے کے لیے ما بیان ذالک الوہم والغلطی، غلطی اور وہم کی نشاندہی بھی ساتھ ساتھ کرتی، فلاں کتاب میں یہ صحابی لکھے گئے جبکہ یہ صحابی نہیں تھے۔ فینبغی تنبہ الی کل قسم عند البحث عن اسم صحابی، تو
یہ تنبیہ مناسب ہے ہر قسم میں بحث کرتے وقت وہ صحابی کے لیے، تاکہ بحث کرنے والا جان لے لیا عرف الباحث، تاکہ بحث کرنے والا اس بات کو پہچان دے کہ ان ھذا شخص صحابی، شخص صحابی ہے، ہم لیس بصحابی، یا یہ صحابی وینبغی، تو یہ بھی مناسب ہے کہ ان علماء یہ بھی جانا جائے کہ ان القسم الاول هو الاقسام بکثیر، پہلی جو قسم ہے یہ باقی اقسام کے مقابلے میں اس کتاب میں اب کتنی تراجم جمع کیے گئے اس کو بیان کرتے ہیں۔ ھذا وقد بلغ عدد التراجم فی ھذا الکتاب 12267 ترجمہ، کتاب میں 12270 جو ہے وہ تراجم جمع کیے گئے، منہا ان میں سے 9470 ترجماتن لمن عرفوا باسمائہم من الرجال، ان لوگوں کے ہیں جو مردوں کے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ صحابیت جن کا ذکر کیا گیا ان کے ناموں کے ساتھ، ومنہا اور ان میں سے 1268 جو ہے وہ ترجماتن لمن عرفوا بکناہم، جو مردوں کا ہے جو اپنی کنیتوں سے معروف ہیں صحابہ کرام، ومنہا اور ان 12,000 میں سے 1522 ترجماتن لما وکون النساء، خواتین صحابہ کرام اور ان کی کنیتوں کے بارے میں 220 تراجم جو ہے، یہاں تک جو ہے وہ ہم نے تعارف پڑھ لیا المصنفات معرفت صحابہ، وہ کتابیں معرفت صحابہ کے بارے میں لکھی گئی ہیں تو کثیر، لیکن ان میں سے معروف ان کا ذکر کیا الاستیعاب، غابہ، اور پھر آخری کتاب امام حجر اسقلانی کی الاصابہ فی